إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات، ہم نے اعراب کے سبق میں پڑھا تھا کہ ہر اسم بنیادی طور پر حالت رفع میں ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے یہاں وہ وجہ بیان کی جائے گی جو کسی اسم کے حالت نصب میں لے جانے کا سبب ہوگی، یعنی گویا حالت نصب میں جانے والے یا حالت نصب میں استعمال ہونے والے جو اسم ہیں وہ اس حالت نصب میں کیوں آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ حالت نصب میں وہ چلے گئے۔ گویا یہ وجوہات ہیں کسی اسم کے حالت نصب میں جانے کی۔ تو حالت نصب میں رہنے والے جو اسم ہیں انہیں منصوبات کے نام سے گرامر والوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ منصوبات یعنی حالت نصب میں رہنے والے اسماء جو ہیں یہ تقریباً 12 قسم کے ہیں۔ ان میں 5 مفعول ہیں جنہیں گرامر والوں نے مفعول کہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جملہ فعلیہ میں ہم نے مفعول بہی پڑھا تھا، ایک مفعول پڑھا تھا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت تو ہم نے صرف مفعول پڑھا تھا، اب اس کا نام آج سے یاد رکھیں، اسے مفعول بہی کہا جاتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ تو یہ مفعول بہی کہلاتا ہے، جیسے خلق اللہ الانسان کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو۔ یہاں الانسان حالت نصب میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول بہی ہے۔ تو ہم بھی آج منصوبات پڑھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں جانے والے کون کون سے اسم ہوتے ہیں۔ تو ان میں 5 قسم کے مفعول ہیں جو حالت نصب میں جاتے ہیں۔ ایک آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور آج اس کا نام آپ نے مفعول بہی پڑھا ہے، جسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ گویا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور اسے مفعول بہی کہتے ہیں۔ میں نے ابھی مثال دی تھی خلق اللہ الانسان، جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ورث سلیمان داؤد، اسی طرح ضرب اللہ مثلا، تو یہاں داؤد مثلا اور الانسان یہ سب مفعول بہی ہیں کہ ان پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے۔ یہ مفاعیل خمسہ کہلاتے ہیں۔ دراصل مفعول تو ایک ہی ہے جسے آپ نے پڑھ لیا ہے، باقی کیونکہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، ان کو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے گرامر والوں نے ان کو مفعول کا نام دے دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق وہ اسم ہوتا ہے جو گزرے ہوئے فعل کا مصدر ہوتا ہے، اور وہ مصدر عموماً تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ یعنی ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں ایک فعل گزرتا ہے اور اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو مصدر ہے وہ گزرے ہوئے فعل کا ہوتا ہے، یہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اس اسم کو مفعول مطلق کہہ دیا جاتا ہے، یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال سماعت فرما لیں۔ اس کی مثال ہے وَاصْبِرْ صَبْرًا، یہ ایک
जुमला है इसबिर, इसी का मसदर सबरन इस्तेमाल हुआ है। तो ये सबरन जो है ये मफ़ऊल मुतलक है और ये भी हालत नस्ब में है। एक और मिसाल सुन लीजिए, वरत्तिलिल कुरआन तरतीलन, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। तो ये ताकीद के लिए क्योंकि आता है अमूमन, इस वजह से ये तर्जमा में खूब ठहर ठहर कर पढ़ना कहा जाता है। और इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़िलज़ाला ये भी हालत नस्ब में यही मसदर है और ये गुजरे हुए फेल का मसदर है और ये मफूल मुतलक है। इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन, तो ये दक्कन जो है ये भी गुजरे हुए फेल का मसदर है और ये हालत नस्ब में है, ये मफूल मुतलक है। तो मालूम हुआ कि गुजरे हुए फेल का मसदर जो अमूमन ताकीद के लिए आता है ये मफ़ऊल मुतलक कहलाता है और ये हालत नस्ब में होता है। और मफ़ऊल की तीसरी किस्म जो है वो है मफ़ऊल लहू। मफ़ऊल लहू दरअसल ये फ़ेल का सबब बयान करता है, यानी फ़ाइल ने जो फ़ेल किया वो क्यों किया, उसकी वजह क्या थी, सबब क्या था। तो इसलिए ये मफ़ऊल लहू कहलाता है और ये भी हालत नस्ब में होता है। मसलन ज़रबल वालिदु वलदहु तादीबन, वालिद ने अपने बेटे को मारा, क्यों, तादीबन अदब सिखाने के लिए। तादीबन ये मफ़ऊल लहू कहलाता है। मफ़ऊल की चौथी किस्म है मफ़ऊल फ़ी। ये वो इस्म होता है जो ये बताता है कि काम किस वक़्त में हुआ, किस जगह में हुआ। इसे ज़र्फ़ भी कहते हैं क्योंकि ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। तो मफ़ऊल फ़ी की भी इस तरह दो शक्लें होती हैं, कभी ये बताता है कि किस वक़्त में हुआ और कभी ये बताता है कि किस जगह में हुआ। अगर हो ज़र्फ़ ज़मा, यानी होते दोनों ही मफ़ऊल फ़ी हैं, ज़र्फ़ ज़मा भी मफ़ऊल फ़ी है तो ज़र्फ़ मकान भी मफ़ऊल फ़ी है। अलबत्ता क्योंकि मफ़ऊल फ़ी को ज़र्फ़ कहते हैं और ज़र्फ़ की फिर आगे दो किस्में होती हैं, इसलिए यहाँ अलग अलग मिसालें मुलाज़ा फरमा लें। ज़र्फ़ ज़मा जैसे इंतज़रतु का साअतन, मैंने तेरा इंतज़ार किया 1 घंटे तक, यानी मेरा जो इंतज़ार करने का अमल है, फ़ेल है, ये 1 घंटे के अंदर था, 1 घंटे तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। या इंतज़रतु का उसबुअन, कि मैंने 1 हफ्ता तक तुम्हारा इंतज़ार किया। या फिर इंतज़रतु का शहरन या आमन, 1 महीने तक या 1 साल तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। यहाँ जो इंतज़ार करने का जो फ़ेल है वो इस वक़्त तक था, तो गोया ये वक़्त के बारे में बता रहा है, तो इसको मफ़ऊल फ़ी कहते हैं और यही वजह है कि ये भी हालत नस्ब में है, क्योंकि मफ़ऊल फ़ी भी हालत नस्ब में होता है। और ज़र्फ़ मकान जलसना अमामल मुअल्लिमी, हम उस्ताद के आगे बैठे। यहाँ अमाम ये जगह का तयन कर रहा है कि हमारे बैठने का जो अमल है ये किस जगह में था, उस्ताद के आगे। तो इसलिए ये ज़र्फ़ मकान है और ज़र्फ़ मकान मफ़ऊल फ़ी होता है और मफ़ऊल फ़ी हालत नस्ब में होता है। यही वजह है कि अमामा का इस्तेमाल हुआ है हालत नस्ब में। या जलसना वरा अल जिदारी, हम बैठे दीवार के पीछे। ये जो पीछे है ये हमारे बैठने का जो अमल है उसकी जगह का तयन हो रहा है इसमें, इसलिए ये मफ़ऊल फ़ी है और ज़र्फ़ मकान है, मफ़ऊल फ़ी है और मफ़ऊल फ़ी क्योंकि हालत नस्ब में होता है, यही वजह है कि वरा हालत नस्ब में है। जलसना तहत शजराती, हम बैठे दरख्त के नीचे। तो यहाँ
تحت کا جو لفظ ہے یہ بھی حالت نصب میں اسی لیے ہے کہ یہ مفعول فی ہے، کیونکہ یہ ظرف مکان ہے اور ظرف مکان مفعول فی ہوتا ہے اور مفعول فی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو اسم کسی کام کا بتائے کہ کس جگہ میں ہوا یا کس وقت میں ہوا تو یہ ظرف کہلاتا ہے، اور ظرف دو قسم کی ہوتی ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان، ان دونوں کو مفعول فی کہتے ہیں، اور یہ مفعول فی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم حالت نصب میں آنے والے اسماء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو 5 مفعول ہیں جو حالت نصب میں ہوتے ہیں، 4 کا ذکر ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم 5ویں مفعول کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سا ہے، وہ ہے مفعول معہ۔ ہم نے واو کی 1-2 قسمیں پڑھی تھیں کہ واو جو ہے ایک واو عطف ہوتی ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے، ایک واو حالیہ ہوتی ہے جس کا معنی حالانکہ ہوتا ہے، ایک واو قسم کے لیے ہوتی ہے جو واو قسمیہ کہلاتی ہے، جیسے والشمسی والقمری والتینی والزیتونی، سب یہ واو قسم کی ہیں۔ ایک اور واو بھی آج آپ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات جملے میں ایک واو ہوتی ہے، اس کے بعد والا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، اور یہ واو معیت، یعنی واو بمعنی مع، واو جس کا ترجمہ ہے مع، تو اس کو واو معیت کہا جاتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جو واو مع کے معنی میں ہو اور جسے ہم نے واو معیت کہا ہے، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، اس زبر والے اسم کو جو کہ واو معیت کے بعد ہوتا ہے اس کو مفعول معہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، کہ ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کر دیے پہاڑ، کہ وہ پہاڑ بھی یسبحنا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، والطیر، یہاں مفہوم کیا ہے، مع الطیر، یعنی پرندوں کے ساتھ، یعنی پرندے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ جہاں پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، وہاں پرندے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، اور یہ واو معیت ہے، اور اس کے بعد والا اسم الطیرہ، اس کے آخر پر زبر ہے، تو یہ مفعول معہ ہے۔ تو گویا یہ 5 مفعول حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مفعول بہی، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر مفعول مطلق، جو گزرے ہوئے فعل کا مصدر ہوتا ہے اور عموماً وہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، تو یہ اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے، یہ بھی منصوبات میں شامل ہے۔ تیسرا مفعول جو ہے وہ مفعول لہو ہے، اور وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کا سبب بیان کرتا ہے، اور یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اور چوتھا مفعول مفعول فی ہے، جسے ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اور مفعول فی کہتے ہیں کہ ایسا اسم جو یہ بتائے کہ کام کس وقت میں ہوا، کس جگہ میں، فی میں، اسی وجہ سے اس کو مفعول فی کہا جاتا ہے۔ اگر ہو وقت میں تو پھر اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے، اور اگر ہو جگہ میں تو پھر اس کو مفعول فی تو ہے ہی، اس کو ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر مفعول معہ ہے، جو ایسی واو کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جس کے آخر پر زبر ہوتی ہے، جو واو مع کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی واو معیت اسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا اسم کیونکہ اس پر بھی زبر ہوتی ہے تو یہ
مفعول معہو کہلاتا ہے. تو یہ مفاعیل خمسہ انہیں کہا جاتا ہے. یہ پانچوں مفعول حالت نصب میں ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا سبق ہے کون کون سے اسم حالت نصب میں ہوتے ہیں جنہیں منصوبات کہا جاتا ہے. تو یہ پانچوں اسم جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے یہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. چھٹے نمبر پر جو اسم حالت نصب میں ہوتا ہے وہ ہے حال. ایسا اسم جو فاعل کی حالت کو بیان کرے کہ جب فاعل نے فعل کیا وہ کس حال میں تھا، یا مفعول کی حالت کو بیان کرے کہ جب مفعول پر فعل ہوا وہ کس حال میں تھا. تو ایسے اسم کو حالت نصب میں رکھا جاتا ہے تو اسے حال کہا جاتا ہے. گویا حال بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. مثلا داخل الولد فی الغرفۃ، لڑکا کمرے میں داخل ہوا ضاحکن ہنستے ہوئے، یا باقیاً روتے ہوئے، یا ساکتن یا خاموشی کی حالت میں. یہ تینوں حال ہیں. یعنی فاعل نے جب فعل کیا داخل ہونے کا تو وہ کس حال میں تھا، ہنس رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ خاموش تھا. یعنی فاعل کے فعل کی حالت کو بیان کر دیا گیا ہے. تو جو اسم فاعل کے فعل کی حالت کو بیان کرے اسے حال کہا جاتا ہے اور یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اور بعض اوقات مفعول کی حالت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. مثلا قتل خالد رجلا، کہ خالد نے ایک آدمی کو قتل کیا نائمن سوتے ہوئے. اب یہ جو نائمن ہے یہ حالت مفعول کی ہے کہ وہ سو رہا تھا اور اس نے اسے قتل کر دیا. یعنی یہاں مفعول کی حالت بیان ہوئی ہے یہ بھی حال لیکن یہ مفعول کی حالت بیان ہوئی ہے، اور ہے وہ بھی حال اور وہ فاعل کی حالت کو بیان کیا گیا. تو گویا فاعل کی حالت کو جو اسم بیان کرے یا مفعول کی حالت کو جو اسم بیان کرے اسے حال کہا جاتا ہے، اور حال حالت نصب میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے بھی منصوبات میں شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر تمییز. عموماً لوگ اسے تمیز کہتے ہیں لیکن یہ اصل لفظ تمیز نہیں، تمییز. یہ تفعیل کا وزن ہے. میز یمیز تمییز، یہ تمییز ہے. تو تمییز کیا ہوتی ہے؟ یہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرے، کسی ایک پہلو کو نمایاں کرے. مثلا ہذہ المدرسۃ جیدۃ، یہ اسکول بہت اچھا ہے. کس لحاظ سے؟ دراستاً، پڑھائی کے لحاظ سے، یا نظاماً، نظم کے لحاظ سے، یا نظافتاً، صفائی کے لحاظ سے. تو ہذہ المدرسۃ جیدۃ دراستاً، یہ اسکول پڑھائی کے لحاظ سے بہت اچھا. تو گویا کئی اس میں پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو نمایاں کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اسم جو نمایاں کیا جا رہا ہے اسے تمییز کہا جاتا ہے. بعض اوقات عدد میں اور تولنے میں بھی تمییز ہوتی ہے. یعنی جس چیز کو گنا جا رہا ہے اس کو تمییز کہا جاتا ہے. احد عشر کوکباً، یہ کوکباً جو ہے یہ تمییز ہے. یا واحد کلو زیتن، یعنی 1 کلو تیل، تو یہ زیتن جو ہے یہ تمییز کہلاتا ہے. یعنی تولنے یا شمار کرنے میں بھی جس چیز کو تولا یا شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نمایاں ہو رہی ہے. کون سی؟ کیا 11، یعنی ستارے. تو گویا یہ بھی تمییز کہلاتی ہے. لیکن زیادہ تر یعنی مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو نمایاں کرنا
یہ تمییز کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے۔ تو یہ اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انا کا جو اسم ہوتا ہے، انا و اخواتها، دیکھیں بعض لوگ انا وغیرہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ انا و اخواتها یعنی انا اور اس کی دوسری بہنیں، اور بعض لوگ حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ آپ جو مرضی کہہ لیجئے۔ تو ان تمام جو حروف ہیں ان کا جو اسم ہوتا ہے یہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کون کون سے اسم حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ تو گویا انا کا جو اسم ہوتا ہے، انا اور اس کے جو ساتھی ہیں واخواتها، ان سب کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، تو وہ بھی منصوبات میں شامل ہے۔ مثلا ان اللہ غفور، اب انا کا اسم ہے اللہ، آپ دیکھ لیں حالت نصب میں ہے۔ ان عذاب ربک، ان عذاب، آپ دیکھ لیں کہ عذاب پہ زبر ہے۔ تو گویا انا کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی وہ منصوبات میں شامل ہے۔ ہم کیونکہ ان اسموں کو پڑھ رہے ہیں کہ جو حالت نصب میں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، وہ وجہ اور کون کون سے اسم ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو انا و اخواتها یا حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ کأن خالدن اسد، یہ کأن بھی انا کے ساتھیوں میں سے ہے، یہ بھی اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالدن کو خالدن کأن نے کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اشہد ان محمدن، تو انا جو ہے یہ بھی انہی کے ساتھیوں میں سے ہے، انا کا ساتھی ہے، تو اس نے بھی اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیا ہے۔ اسی طرح لیت الشباب عائد، لیت الشباب کو لیتا نے الشبابہ کر دیا ہے، کیونکہ لیتا جو ہے یہ انا کا ساتھی ہے، اور انا کے جتنے ساتھی ہیں وہ اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لاکنہ بھی انا کا ساتھی ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ جملہ تھا عذاب اللہ، لیکن لکنہ آیا، اس نے لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ کر دیا، گویا عذابو کو عذابہ حالت نصب میں لکنہ نے کر دیا۔ اسی طرح لعل خالد حاضر ایسے تھا، جب لعل آیا تو لعل خالدن اسد ہو گیا، لعل نے خالدن کو خالدن کر دیا، کیونکہ لعل بھی انا کے ساتھیوں میں سے ہے جو حالت نصب میں اسم کو کر دیتے ہیں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ انا اور اس کے جتنے ساتھی ہیں یہ اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیتے ہیں، تو ان کا اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی وہ بھی منصوبات میں شامل ہے۔ باقی منصوبات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔